وہ چوک پہ جہاں کیسر پارک کے باہر ٹانگے کھڑے رہتے تھے، بجلی کے کھمبے کے ساتھ خاموش کھڑا رہا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے یہی پارک جو 10 برس پہلے اتنی پر رونق جگہ تھی، اب اجڑی پجڑی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں پہلے عورت اور مرد شوخ و شکنگ فیشن کے لباسوں میں چلتے پھرتے تھے، وہاں اب بے حد میلے کچیلے لوگ ادھر ادھر بے مقصد پھرتے ہیں۔ بازار میں کافی بھیڑ تھی، مگر اس میں کوئی وہ رنگ نہیں تھا جو ایک میلے ٹھیلے کا ہوا کرتا تھا۔ آس پاس کی سیمنٹ سے بنی ہوئی بلڈنگ اور اپنا روپ کھو چکی تھیں، سر جھاڑ منہ پھاڑ ایک دوسرے کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں جیسے بیہودہ عورتیں۔ وہ حیران تھا کہ وہ غازہ کہاں ہے، وہ سیندرو کہاں اڑ گیا، جو سر کہاں غائب ہو گئے جو اس نے کبھی یہاں دیکھے اور سنے تھے۔ زیادہ عرصہ کی بات نہیں، ابھی وہ کل ہی تو 2 برس بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے یہاں آیا تھا۔ کلکتے سے جب اسے یہاں کی ایک فلم نے اچھی تنخواہ پر بلایا تھا تو اس نے کیسر پارک میں کتنی ہی کوشش کی تھی اسے کرائے پر ایک ہی کمرہ مل جائے، مگر وہ ناکام رہا 1000 فرمائشوں کے باوجود۔ مگر اب اس نے دیکھا کہ جس کنجڑے جولاہے اور موچی کی طبیعت چاہتی تھی فلیٹوں اور کمروں پر اپنا قبضہ جما رہا تھا، جہاں کسی شان اور فلم کمپنی کا دفتر ہوا کرتا تھا، وہاں چولہے سلگ رہے تھے، جہاں کبھی شہر کی بڑی بڑی رنگین ہستیاں جمع ہوتی تھیں، وہاں کپڑے دھوبی دھو رہے تھے۔ 2 برس میں انقلاب، بڑا انقلاب۔ وہ حیران تھا، لیکن اس کا اس انقلاب کا پس منظر معلوم تھا۔ اخباروں کے ذریعے اور اس کے دوستوں نے جو اس شہر میں موجود تھے اسے سب بتا چکا تھا کہ یہاں کیسا طوفان آیا تھا، مگر وہ سوچتا تھا کہ یہ اب عجیب و غریب طوفان تھا جو عمارتوں کا رنگ و روپ بھی چوس کر لے گیا۔ انسانوں نے انسان قتل کیے، عورتوں کی بے عزتی کی، لیکن عمارتوں کی خشک لکڑیوں اور ان کی اینٹوں سے بھی یہی سلوک کیا۔ اس نے سنا تھا کہ اس طوفان میں عورتوں کو ننگا کیا گیا تھا، ان کی چھاتیاں کاٹی گئی تھیں، یہاں کے آس پاس جو کچھ تھا سب ننگا اور جوبن بردیدہ تھا۔ وہ بجلی کے کھمبے کے ساتھ لگا ایک دوست کا انتظار کر رہا تھا جس کی مدد سے وہ اپنی رہائش کا کوئی بندوبست کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اسے کہا تھا، تم کیسر پارک کے سامنے جہاں ٹانگے کھڑے رہا کرتے ہیں میرا انتظار کرنا۔ 2 برس ہوئے جب وہ ملازمت کے سلسلے میں یہاں آیا تو یہ ٹانگوں کا اڈا بہت مشہور جگہ تھی۔ سب سے عمدہ، سب سے بانکے ٹانگے صرف یہیں کھڑے رہتے تھے، کیونکہ یہاں سے عیاشی کا ہر سامان مہیا ہو جاتا تھا۔ اچھے سے اچھا ریسٹورنٹ اور ہوٹل قریب تھا، بہترین چائے، بہترین کھانا اور دوسرے لوازمات بھی۔ شہر کے جتنے بڑے دلال تھے وہ یہیں دستیاب تھے، اس لیے کیسر پارک میں بڑی بڑی کمپنیوں کے باعث روپیہ اور شراب کی طرح بکتے تھے۔ اس کو یاد آیا کہ 2 برس پہلے اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ بڑے عیش کیے تھے۔ اچھی سے اچھی لڑکی ہر رات کو ان کے آغوش میں ہوتی تھی۔ اس کا جنگ کے باعث نایاب تھی، مگر 1 منٹ میں درجن بوتل مہیا ہو جاتی تھیں۔ ٹانگے اب بھی کھڑے تھے، مگر اس پر وہ چگیاں، وہ پھندے اور پیتل کی پالش کیے ہوئے ساز و سامان کی چمک دھمک نہیں تھی، وہ بھی شاید دوسری چیزوں کے ساتھ اڑ گئی تھی۔ اس نے گھڑی میں دیکھا، 5 بج چکے تھے، فروری کے دن تھے، شام کے سائے چھانے شروع ہو گئے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے دوست کو لعنت مزاحمت کی اور دائیں ہاتھ کے ویران ہوٹل میں موری کے پانی سے بنائی ہوئی چائے پینے کے لیے جانے وہی والا تھا کہ اسے ہولے سے پیچھے سے کسی نے پکارا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید اس کا دوست آ گیا، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی تھا، عام شکل و صورت کا، لٹھے کی نئی شلوار میں جس میں اب اور زیادہ شکنوں کی گنجائش نہیں تھی، نیلی پالپین کی قمیض جو لانڈری میں جانے کے لیے بےتاب تھی۔ اس نے پوچھا، کیوں بھائی، تم نے مجھے بلایا؟ اس نے ہولے سے جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے خیال کیا کہ مہاجر سے بھیک مانگنا چاہتا ہے، لیکن کیا مانگتے ہو؟ اس نے اسی لہجے میں جواب دیا، جی کچھ نہیں۔ پھر قریب آ کر کہا، کچھ چاہیے آپ کو؟ کیا کوئی لڑکی وڑکی؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے سینے میں ایک تیر سا لگا کہ دیکھو، اس زمانے میں بھی یہ لوگوں کے جنسی جذبات ٹٹولتا پھرتا ہے۔ اور پھر انسانیت کے متعلق اوپر تلے اس کے دماغ میں بڑے حوصلہ شکن خیالات آئے۔ انہی خیالات کے زیر اثر اس نے پوچھا، کہاں ہے؟ اس کا لہجہ دلال کے لیے امید افزا نہیں تھا۔ چنانچہ قدم اٹھاتے ہوئے اس نے کہا، جی نہیں، آپ کو ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، رکو،
कि तुमने किस तरह जाना? इंसान को हर वक्त इस चीज़ की ज़रूरत होती है जो तुम मुहैया कर सकते हो, वो सूली पर भी, जलती चिता पर भी। वो फ़लसफ़ी बनने ही वाला था कि रुक गया। देखो, अगर कहीं पास में ही है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ एक दूसरे को दोस्त को वक्त दे रखा है। दलाल करीब आ गया, पास ही, बिल्कुल पास। कहाँ? ये सामने वाली बिल्डिंग में। उसने सामने वाली बिल्डिंग को देखा। इस बड़ी बिल्डिंग में? जी हाँ। वो लरज़ गया। अच्छा, तो संभल कर उसने पूछा, मैं भी चलूं? चलिए, लेकिन मैं आगे चलता हूं। और दलाल ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो सैकड़ों रूह शगाफ बातें सोचता उसके पीछे हो लिया। चंद गुजरों का फासला था, फौरी तय हो गया। दलाल और वो दोनों इस बड़ी बिल्डिंग में थे जिसकी पेशानी पर एक बोर्ड लटक रहा था। उसकी हालत सबसे ज़्यादा खस्ता थी। जगह जगह उखड़ी हुई ईंटें, कटे हुए पानी के नालों और कूड़े करकट के ढेर थे। अब शाम गहरी हो गई थी। रेहड़ी में से गुजर कर आगे बढ़ा तो अंधेरा शुरू हो गया। चौड़ा चकला सहन तय करके वो मेरी एक तरफ मुड़ा। इमारत बनते बनते रुक गई थी। नंगी ईंटें थीं, चूना और सीमेंट मिले हुए सख्त ढेर पड़े थे और जहाँ बजा बजरी बिखरी हुई थी। दलाल नामुकम्मल सीढ़ियाँ चढ़ने लगा कि मुड़कर उसने कहा, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आया। वो रुक गया। दलाल गायब हो गया। उसने मुंह करके ऊपर देखा। सीढ़ियों के इख्तिताम की तरफ तो उसे तेज़ रोशनी नज़र आई। 2 मिनट गुजर गए तो दबे पाँव वो ऊपर चढ़ने लगा। आखिरी जीने पर उसे दलाल की बहुत ज़ोर की कड़क सुनाई दी। उठती है कि नहीं? कोई औरत बोली। कह जो दिया है, सोने दो मुझे। उसकी आवाज़ घिसी घिसी सी थी। दलाल फिर कड़का, मैं कहता हूँ उठ। मेरा कहा नहीं मानेगी तो याद रख। औरत की आवाज़ आई, तू मुझे मार डाल, लेकिन मैं नहीं उठूंगी। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम कर। दलाल ने पिचकारा, उठ मेरी जान, जिद ना कर। गुजारा कैसे चलेगा? औरत बोली, गुजारा जाए जहन्नम में, मैं भूखी मर जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे तंग ना कर, मुझे नींद आ रही है। दलाल की आवाज़ कड़ी होगी तो तू नहीं मानेगी, हरामजादी सूर की बच्ची। औरत चिल्लाने लगी, मैं नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी। दलाल की आवाज़ भींच गई, आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। ले चल, उठ, 30-40 रुपए मिल जाएंगे। औरत की आवाज़ में इल्तिजा थी। देख, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कितने दिनों से जाग रही हूँ। रहम कर, खुदा के लिए रहम कर, बस 1-2 घंटे के लिए, फिर सो जाना। नहीं तो देख, मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद खामोशी तारी हो गई। उसने दबे पाँव पड़कर इस कमरे में झांका जिसमें बड़ी तेज़ी से रोशनी आ रही थी। उसने देखा एक तरफ छोटी सी कोठरी है जिसके फर्श पर एक औरत लेटी है। कमरे में 2-3 बर्तन हैं, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। उसने देखा कि एक छोटी सी कोठरी में जिसके फर्श पर एक औरत लेटी है। कमरे में 2-3 बर्तन हैं, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। दलाल इस औरत के पास बैठा और उसके पाँव दाब रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने उस औरत से कहा, ले अब उठ, कसम खुदा की 1-2 घंटे में आ जाएगी, फिर सो जाना। वो एकदम परे हट गई। असल में वो डर गया था। दबे पाँव वो तेज़ी से नीचे उतर गया। उसने सोचा कि भाग जाए, इस शहर से ही भाग जाए, इस दुनिया से भाग जाए, मगर कहाँ। फिर उसने सोचा कि ये औरत कौन है, क्यों इस पर इतना जुल्म हो रहा है, और ये दलाल कौन है, इसका क्या लगता है, और ये इस कमरे में इतना बल्ब जलाकर जो 100 कैंडल पावर से कम का नहीं लगता, क्यों रहते हैं, कब से रहते हैं। उसकी आंखों में इस तेज़ बल्ब की रोशनी अभी तक घुसी हुई थी। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो सोच रहा था कि इतनी तेज़ रोशनी कौन सो सकता है। इतना बड़ा बल्ब क्या वो छोटा नहीं लगा सकते? यही 25 कैंडल पावर का। वो ये सोच ही रहा था कि आहट हुई। उसने देखा कि 2 साए उसकी तरफ आ खड़े हैं। एक ने, जो दलाल था, उसने कहा, देख लीजिए। इसने कहा, देख लिया है, ठीक है ना? ठीक है, 40 रुपए होंगे, ठीक है, दे दीजिए। वो अभी सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। जेब में से उसने हाथ डाला और कुछ नोट निकालकर दलाल के हवाले किए। देख लो कितने हैं। नोटों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। दलाल ने कहा, 50 हैं। उसने कहा, 50 ही रखो, सलाम साहब। उसके जी में आई कि एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसको दे मारे। दलाल बोला, तो ले जाइए, लेकिन ज़्यादा तंग नहीं कीजिएगा और फिर 1-2 घंटे के बाद छोड़ जाइएगा।
بہتر۔ اس نے بڑی بلڈنگ کے باہر نکلنا شروع کیا جس کی پیشانی پر وہ کئی بار ایک بہت بڑا بورڈ پڑ چکا تھا۔ باہر ٹانگا کھڑا تھا، وہ آگے بیٹھ گیا اور عورت پیچھے۔ دلال نے ایک بار پھر سلام کیا اور ایک بار پھر اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ وہ ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے۔ ٹانگا چل پڑا اور اسے پاس ہی ایک ویران ہوٹل میں لے گیا۔ دماغ کا حق المقدور اس تقدر سے جو اسے پہنچ چکا تھا نکال کر اس نے اس عورت کی طرف دیکھا جو سر سے پیر تک اجاڑ تھی۔ اس کے پپوٹے سجے ہوئے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کا اوپر کا دھڑ بھی سارے کا سارا خمیدہ تھا، جیسے وہ ایک ایسی عمارت ہے جو پل بھر میں گر جائے گی۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، ذرا گردن تو اونچی کیجیے۔ وہ زور سے چونکی، کیا؟ کچھ نہیں، میں نے صرف اتنا کہا کہ کوئی بات تو کیجیے۔ اس کی آنکھیں سرخ بوٹی ہو رہی تھی جیسے ان میں مرچیں ڈال گئی ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ آپ کا نام؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں تیزاب کی سی تیزی تھی۔ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ جہاں کی بھی سمجھ لو۔ آپ اتنا روکھا کیوں بولتی ہیں؟ عورت اب قریب قریب جاگ پڑی اور اس کی طرف لال بوٹی آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگی، تم اپنا کام کرو، مجھے جانا ہے۔ اس نے کہا، کہاں؟ عورت نے کہا، بڑی اعتنائی سے جواب دیا، جہاں سے مجھے تم لائے ہو۔ آپ چلی جائیں۔ تم اپنا کام کرو، مجھے تنگ کیوں کرتے ہو؟ اس نے اپنے لہجے میں دل کا سارا درد بھر کر اس سے کہا، میں تمہیں تنگ نہیں کرتا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ وہ جھلا گئی، مجھے نہیں چاہیے کوئی ہمدردی۔ پھر قریب چیخ پڑی، تم اپنا کام کرو اور مجھے جانے دو۔ اس نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو اس عورت نے زور سے ایک طرف جھٹک دیا۔ میں کہتی ہوں مجھے تنگ نہ کرو، میں کئی دنوں سے جاگ رہی ہوں، جب سے آئی ہوں جاگ رہی ہوں۔ وہ سرتاپا ہمدردی بن گیا۔ سو جاؤ یہیں۔ عورت کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، تیز لہجے میں بولی، میں یہاں نہیں سونے آئی، یہ میرا گھر نہیں، تمہارا گھر وہ ہے جہاں سے تم آئی ہو۔ عورت اور زیادہ خشمناک ہو گئی۔ اف، بکواس بند کرو، میرا کوئی گھر نہیں، تم اپنا کام کرو ورنہ مجھے چھوڑاؤ اور اپنے روپے لے لو اس سے۔ وہ گالی دیتی رہے گی۔ اس نے سوچا اس عورت سے ایسی حالت میں کچھ پوچھنا اور ہمدردی جتانا فضول ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں، اور وہ اسے اس بڑی بلڈنگ میں چھوڑ آیا۔ دوسرے دن اس نے کیسر پارک کے ایک ویران ہوٹل میں اس عورت کی ساری داستان اپنے دوست کو سنائی۔ دوست پر رخت طاری ہو گئی۔ اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور پوچھا، کیا جوان تھی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، میں اسے اچھی طرح بالکل نہ دیکھ سکا۔ میرے دماغ میں تو ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ میں نے وہیں سے پتھر اٹھا کر اس کا سر کیوں نہ کچل دیا۔ تو اس نے کہا، واقعی بڑے ثواب کا کام ہوتا۔ وہ زیادہ دیر تک ہوٹل میں اپنے دوست کے ساتھ نہ بیٹھ سکا۔ اس کے دل و دماغ میں پچھلے روز کے واقعے کا بہت بڑا بوجھ تھا۔ چنانچہ چائے ختم ہوئی تو دونوں رخصت ہو گئے۔ اس کا دوست چپکے سے ٹانگوں کے اڈے پر آیا۔ تھوڑی دیر تک اس کی نگاہیں ادھر اس دلال کو ڈھونڈتی رہی مگر وہ نظر نہ آیا۔ 6 بج چکے تھے۔ بڑی بلڈنگ کے سامنے تھی، چند گزروں کے فاصلے پر۔ وہ اس طرف چل پڑا اور اس میں داخل ہو گیا۔ لوگ اندر جا رہے تھے مگر وہ بڑے اطمینان سے اس مقام پر پہنچ گیا۔ کافی اندھیرا تھا مگر جب ان سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو اسے روشنی دکھائی دی۔ اوپر دیکھا اور دبے پاؤں اوپر چڑھنے لگا۔ کچھ دیر آخری زینے پر خاموش کھڑا رہا۔ کمرے سے تیز روشنی آئی مگر کوئی آواز، کوئی آہٹ اسے سنائی نہ دی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی گھس گئی۔ ایک دم وہ پرے ہٹ گیا تاکہ تھوڑی دیر اندھیرے کے سامنے منہ کر کے اپنی آنکھوں سے چکا چوندھ نکال سکے۔ اس کے بعد وہ پھر دروازے کے ساتھ بڑھا مگر اس انداز سے کہ اس کی آنکھیں بلب کی تیزی کی زد میں نہ آئیں۔ اس نے اندر جھانکا۔ فرش کا جو ایک حصہ نظر آیا اس پہ عورت چٹائی پر لیٹی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، سو رہی تھی، منہ پر دوپٹہ تھا، اس کا سینہ سانس کے اتار چڑھاؤ سے ہل رہا تھا۔ وہ ذرا اور آگے بڑھا، اس کی چیخ نکل گئی مگر اس نے فوراً ہی دبا لی۔ اس عورت سے کچھ دور ننگے فرش پر ایک آدمی پڑا تھا جس کا سر پاش تھا، پاس ہی خون آلود اینٹ پڑی تھی۔ یہ سب اس نے ایک نظر دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ پاؤں پھسلا اور نیچے مگر اس نے چوٹوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور ہوش و حواس قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل اپنے گھر پہنچا اور ساری رات ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا۔